علامہ امجد خان قادری صاحب خطیب مسجد حاضہ، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں قبلہ پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء نظام، والدین اور شرکاء اور مسجد انتظامیہ، میاں محمد صاحب آگے تشریف، بالخصوص محترم جناب خلیفہ عابد ثانوی صاحب، ملک محمد تاج صاحب، خلیفہ مجاز کمگول شریف اور مسجد انتظامیہ، دیگر جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احیاء اسلام کے لیے جو زوال کے باطل کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک امت مسلمہ میں سے، اپنی مخلوق میں سے اور امت مصطفیٰ میں سے لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ پھر احیاء اسلام کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں اور احیاء اسلام کا کام اور احیاء امت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام جنہوں نے منہاج القرآن کے نام سے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، آپ کی شخصیت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے احیاء اسلام کے لیے ہر سطح پر پھر اپنی خدمات کو پیش کیا اور احیاء اسلام کی جد و جہد کو اور احیاء دین کی جد و جہد کو آپ نے تیز تر فرمایا۔ اس سال یہ جو پچھلے 2-3 سال ہیں، آپ کی طرف سے جو خدمت قرآن پر ایک بین الاقوامی ماحول کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ نے جو اقدامات کیے ہیں، اس میں آپ نے ایک 8 جلدوں پر قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا ہے۔ یہ پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عربی میں قرآن مجید کی 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس سے مختصر موضوعاتی تفسیر لکھی ہے 8 جلدوں پر۔ یہ ایک بین الاقوامی لیول پر امت مسلمہ میں قرآن کا رجحان پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں واپس کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ ابھی اسی مہینے میں آپ کا ایک انگلش ٹرانسلیشن آئی ہے قرآن کی، دا فائنسٹ قرآن۔ پہلے آپ کا ایک ترجمہ چلتا تھا دا گلوریس قرآن، آپ کے عرفان القرآن کی انگلش ٹرانسلیشن تھی، لیکن اس سال آپ نے اس مہینے میں آپ نے ایک نیا قرآن مجید مکمل کیا ہے انگلش میں، جو عربی سے ڈائریکٹ انگلش میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ یہ 4 بہت بڑی آپ کی خدمات ہیں جو آپ نے قرآن مجید کے لیے کی ہے۔ اب چونکہ وہ تو ان کا لیول ہائی ہے، آپ کے ذریعے سے قرآن مجید کو مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے نچلے لیول پر اسلامک سینٹرز کا قیام کیا گیا ہے، اور اسلامک سینٹرز میں جہاں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ آپ حفظ بھی کرائیں اور ساتھ فہم قرآن پر بھی کام کریں۔ الحمدللہ وہ
جو آپ کی توجہ ہے امت مسلمہ کے احیاء کے لیے اور احیاء دین کے لیے اور قرآنی علوم کے احیاء کے لیے، اس کا ایک نظارہ الحمدللہ آپ کے سامنے ان بچوں نے پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ سب سے زیادہ جو ریگولر اساتذہ موجود ہیں، محترم قاری ممتاز صاحب، محترم قاری کامران صاحب، اور ان کے پورے سسٹم کو جو رن کرنے والے ہیں محترم حافظ طاہر محمود قادری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کے یہ باغ جو پھول کھلے ہیں ان کے پیچھے ان کی محنت اور ان کی کاوشیں شامل ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے ان سب اساتذہ کرام کو، محترم پرنسپل صاحب کو اور ہمارے معاونین مسجد انتظامیہ محترم عابد ثانوی صاحب اور جو دیگر عوام محلے کے اور بالخصوص جو دکاندار بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مالی تعاون بھی، کنٹریبیوشن بھی شامل ہے۔ اللہ پاک سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ خواہش اور آپ کا اکثر اظہار کہ ابھی تک وہ تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہمارا بن نہیں رہا ہے جو بننا چاہیے، اس پہ ابھی مزید کام کو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چونکہ اوپر سے اردو اور انگلش کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں، چونکہ آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں لیکن آپ کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، بہت بڑے بڑے یونیورسٹی سٹائل کے ادارے انگلینڈ میں، بریڈ فورڈ میں اور امریکہ میں وہاں تعمیر ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے سٹائل میں، جہاں سے پوری امت مسلمہ کو انسانیت کو رہنمائی ملے گی۔ لیکن اس اپر لیول کے کام کو نچلے لیول پر لانے کے لیے بھی کچھ محنت کی ضرورت اور ورکنگ پلان لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ محترم طاہر صاحب کی مشاورت سے، پیر صاحب کی مشاورت سے، اساتذہ کرام کی مشاورت سے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم کیسے ممکن ہو کہ یہ جو بچوں پر زبانوں کا بوجھ ہے، انگلش زبان یہ الگ پڑھتے ہیں، عربی زبان یہ الگ پڑھتے ہیں، اردو زبان یہ الگ پڑھتے ہیں، 3 لینگویجز کو یہ فیس کرتے ہیں، 3 زبانوں۔ اب یہ جب 3 زبانوں کو فیس کرتے ہیں تو ان کو میتھ کو ٹائم دینے کا موقع نہیں ملتا، کیمسٹری کو ٹائم دینے کا موقع نہیں ملتا، فزکس کو ٹائم دینے کا موقع نہیں ملتا، بایو کو ٹائم دینے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ کمبینیشن مضبوط نہیں بن رہا ہے۔ اگر اس پہ کوئی ایسی ورکنگ ہو جائے کہ یہ انگلش کا بوجھ نکالا جائے، عربی کا بوجھ نکالا جائے اور ایک قرآن کے ذریعے سے 3 زبانوں کو کور کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ غربت ہے، وہ غربت کی وجہ سے یہ لوگ نکل نہیں گئے۔ ہمارے جو مطلب کمانڈر ہے وہ خود اللہ مدد کرے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ قرآن پر اتنا ورک ہو جائے کہ قرآن ان کو انگریزی بھی دے دے، قرآن ان کو اردو بھی دے دے، قرآن ان کو عربی بھی دے دے۔ یہ ہمارا آئیڈیا یا ورکنگ پلان ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک بچے کو قرآن انگریزی بھی دے سکتی ہے، ایک بچے کو قرآن اردو بھی دے سکتی ہے، دے سکتا ہے، ایک بچے کو قرآن عربی بھی دے سکتا ہے، یا نہیں پاسبل؟ اب اس پہ کام کرنے کی طرف ہمارے پورا رخ بھی ہے، پورا ذوق بھی ہے، اور ہم پوری توجہات اپنی ادھر فوکس کی ہوئی ہیں کیا ہم کس طرح اس کو ممکن بنائیں۔ الحمدللہ پورے شہر میں
اور دیگر پہلوؤں پر ہم نے اردو کو اچیومنٹ کیا ہم نے کہ ہم قرآن پورے کا اردو ترجمہ سکھانا انشاءاللہ ہمارے کے لیے 1 سال کے اندر اندر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بچہ چھٹی کا ہو اور بچہ یا عمر 70 سال کا بزرگ آدمی ہو، اگر وہ ہمارے ساتھ 1 سال لگاتار بیٹھ جائے 1 گھنٹے کے لیے آن لائن بیٹھ جائے یا فزیکلی کلاس میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ العزیز اسے قرآن کا پورا ترجمہ آئے گا. دوسری بات جو ہمارا ورکنگ تھی، انگلش پر پھر کیسے یہ مسئلہ حل ہو کہ یہ بچے انگریزی کا بوجھ بھی قرآن سے حل کریں. اس پہ بھی الحمدللہ ہم کافی ورک کر رہے ہیں اور ہم نے پوری ذہنی طور پہ تیار ہے کہ ان فیوچر دس ایئر مارچ اپریل میں اب جو ہم داخلے کریں گے، جو بچہ چھٹی میں آئے گا خواہ حفظ کے لیے آیا یا خواہ نان حفظ کے لیے آیا، جب وہ 8ویں کرے گا تو اسے قرآن اردو ترجمے کے ساتھ اور انگلش ترجمے کے ساتھ آئے گا. اس پر ہم فوکس کر رہے ہیں. ظاہر ہے دعوے کرنا مشکل ہوتا ہے، دعویٰ کر دینا مشکل ہوتا ہے، دعوے کو پروف کرنا میں نہیں مانتا ہے بہت زیادہ. دعویٰ کر دینا آسان ہے، دعوے کو پروف کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی پوری توانائیاں لگائیں گے، اس لیے لگائیں گے کہ چونکہ یہ ایک رستہ اچھا ہے. اگر اس رستے سے ہم کام کرنے میں اللہ اگر ہم سے کام لے لے اور ہم اس پہ اپنی توانائیاں لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ حضور کی امت کے جوان جو میٹرک کریں، FA کریں یا مڈل کریں تو یہ حافظ بھی ہوں، یہ انگلش ترجمہ بھی جانتے ہوں، یہ ساتھ اردو ترجمہ بھی جانتے ہوں، یہ جو تصویر بنے گی یہ تصویر بڑی کمال کی ہوگی. اس طرح کے حافظ جب پیدا ہوں گے یا اس طرح کے عالم جب معاشرے میں آئیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی ایک نئی تصویر سامنے آئے گی. بس اس نئی تصویر کا ایک جو دل میں ہمارے میں خاکہ ہے، اس نئی تصویر کی تکمیل کے لیے ہم اپنی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک، اور آپ بھی دعا کریں، قبلہ پیر صاحب بھی دعا کریں. ہمارے فتح جنگ شہر کا ایک معیاری ادارہ پیر صاحب چلا رہے ہیں، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ صوفیزم کی نمائندگی کرتے ہوئے علم کی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. ورنہ صوفیاء کے ساتھ اکثر صوفی باصفائی لکھا جاتا ہے، پیر طریقت ہی لکھا جاتا ہے، علامہ نہیں لکھا جاتا. یہ بدقسمتی ہے ہماری، حالانکہ ان کے ساتھ علامہ بھی لکھا جانا چاہیے. ان صوفیاء کے ساتھ علامہ بھی لکھا جانا چاہیے. علم بھی انہیں کے پاس ہے، تصوف بھی انہیں کے پاس ہے، تو اس طرف آنا چاہیے ہمیں. آپ دعا کریں اور اس پر سوچیں اور ہمارے ساتھ آپ اس میں پارٹنرشپ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر آپ حفظ کرانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن حفظ بھی لیک بچے کو کرائیں، ذہین بچے کو کرائیں. تھوڑا سٹائل چینج کریں، وہ پرانا سٹائل نہیں کہ جو بچہ کہیں نہیں چل رہا ہے اسے مدرسے بھیجیں. یہ نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی میں کمال نہیں پا سکتے تا وقت کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے. محبوب جو ہے نا آپ کو، آپ کے بیٹوں میں سے جو شہزادہ بیٹا ہے، سمجھیں یہ شہزادہ ہے، میں اسے شہزادہ ہی بناؤں گا اور میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا. آپ اس کی بنیاد دین پر رکھ دیں، دین کو آگے پھیلائے گا بھی اور دین کی احیاء میں اور اسلام کی ترقی میں وہ بڑا رول پلے کرے گا. اس لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ اب 2 سیٹ اپ ہم چلائیں گے. ایک سیٹ اپ ہوگا ڈے اسکالر بچے، صبح 7 ساڑھے 7 بجے آ جائیں گے، جو ہم شیڈول دیں گے 5 بجے گھروں کو چلے جائیں گے. دوسری بات، وہ بچے آئیں گے جو رہائشی ہوں گے 2. تیسرے وہ ہوں گے جو حفظ نہیں کریں گے لیکن اس لیے آئیں گے کہ ہم چھٹی میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس غرض سے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو بہترین 8ویں کرائیں، سائنس میں بھی ایکسپرٹ ہو، میتھ میں بھی ایکسپرٹ ہو، لیکن اسے قرآن، اردو اور انگلش ترجمے سے. یہ 3 آفرز ہم دینے جا رہے ہیں. اس پہ ہم اس طرح بھی پوری توجہ کر رہے ہیں. اعلیٰ قسم کے کمرے بنائے ہیں،
आला किस्म के साइंस रूम हो, आला किस्म का कंप्यूटर रूम हो, आला किस्म के बच्चों को माहौल आगे दिया जाए ताकि आपको बच्चों को एडजस्ट करने में भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। हम इन 3 तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन फ्यूचर कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ वो है कि अल्लाह पाक ये जो ख्याल हमारे ज़हनों में आया हुआ है, हमारा एक विजन बना हुआ है, इसकी तकमील में हमारी मदद करे और जो अजीम काम कुरान के या के लिए हम लोग करना चाहते हैं अल्लाह पाक उसमें हमारी मदद फरमाए। मैं बारे दीगर अपने असातिज़ा कराम को, मोहतरम तैर साहब को, तलबा को, तलबा के वालिदैन को बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे और इन बच्चों को मज़ीद मनाज़िल तय करके दीन, इस्लाम और कुरान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में तर्जमातुल कुरान हम 1 जनवरी को शुरू करते हैं, अभी ईद के बाद 15 अप्रैल को शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लास। आप अपनी बच्चियों को, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी मगरिब के बाद 8 से 9 बजे आप दाखिला ले लें। ऑनलाइन साल के बाद आप पूरा आपका बच्चा और आपकी बच्ची कुरान तर्जमे से जानने वाले होगी। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।